جواد احمد صاحب، ایک اور بھی ڈائمنشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کرکٹ 1980 کے دہائی سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑا ایک ذریعہ ہے فیس ٹو فیس ہونے کا. آپ کو شاید یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق بھی کرکٹ ڈپلومیسی میں گئے تھے ادھر، پھر جنرل پرویز مشرف بھی 2005 تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ کوٹلہ فیروز شاہ اسٹیڈیم میں گئے تھے. بڑے عرصے کے بعد اب بھی پاکستانی ٹیم کرکٹ ہی وجہ سے انڈیا میں گئی ہے. یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک سپورٹس کے ذریعے دونوں ملک فیس ٹو فیس تو ہیں. بہت اچھا ہے جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا دونوں ملکوں کے درمیان میں جو ایک بارڈر ہے اس کی طرف سے ٹھنڈی اور تازی ہوا اس کا جھونکا آنا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے. پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے اس سے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کنیکشن جو ہے وہ بنتا ہے. تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں انڈینس جب بھی آتے ہیں ان کو بڑی آؤ بھگت سے ہم ہمیشہ استقبال کرتے ہیں ان کا، اور جب پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جاتا ہے. میں وہاں بہت جاتا رہا ہوں. میں نے وہاں پہ ایک تو فلم بنائی ہے، مطلب ایز ون آف دا پروڈیوسرز، وی ور 3 پروڈیوسرز ان آل. وہ جو ورثہ فلم تھی جس کا گانا ہے میں تینوں سمجھاواں کی، راحت سے گوایا تھا ہم نے. اچھا. تو راحت فتح علی خان سے. جی. تو یہ میں نے فلم بھی بنائی ہے، میں نے کام بھی کیا ہے، میوزک کا بھی کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت پیار ملتا ہے وہاں سے. تو اب مسئلہ لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی، چونکہ آپ نے پولیٹیکل بات کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا نام نہیں لیا جو الیکٹڈ ہو. الیکٹڈ لوگوں نے اس طرح نہیں کیا، باقی لوگ ہی کرتے رہے ہیں. تو الیکٹڈ لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے نواز شریف، بے نظیر بھٹو، اس کے بعد یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ، پھر اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ، میں نے ان سب گورنمنٹس کو دیکھا ہے. میں نے آج تک کبھی ان کو سپورٹس اور جو فنون لطیفہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے نہیں دیکھا. بلکہ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو پرویز مشرف تھے جتنا کام انہوں نے کر دیا تھا، حالانکہ ہم تو ان کی لیجیٹمیسی کو تو نہیں مانتے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ، تو میں بالکل نہیں مانتا. لیکن یہ بات ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے کہ جی بہت زیادہ انہوں نے چینلز کھولے اور لوگوں کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور اپنا ویسے جواد صاحب ایک بات ہے جی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ چندی گڑھ میں شاید میچ تھا وہ دیکھنے گئے تھے. پھر خاص طور پر انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی جی جب پاکستان آئے تھے میاں نواز شریف کی دعوت پر آئے تھے، پھر بے نظیر بھٹو کی دعوت پر راجیو گاندھی آئے تھے، پھر جب مودی بھی ایک بار پاکستان آئے ہیں وہ بھی نواز شریف. میں تو بات کچھ اور کر رہا ہوں جی. نہیں میں تو اس کی بات نہیں کر رہا. صرف میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میوزک، فلم اور سپورٹس جو کہ ریپرزینٹیٹیو آپ کی فیلڈز ہیں، پوری دنیا میں لے کے جاتے ہیں ان کو آپ، یہ کبھی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ان پہ کام نہیں کرتی. اور یہ دیکھیں یہ ان کے لیے ایک بہت بری بات ہے، کیونکہ آپ پاکستان کو پروگریسو نیشن کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کا سافٹ امیج کیسے لوگوں تک لے کے جائیں گے؟ ٹالرنس کیسے آئے گی لوگوں میں؟ برداشت کیسے آئے گی لوگوں کو؟ ایک تفریح کے مواقع کیسے آئیں گے؟ جی ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو جتنا سراہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہاں بڑے مسائل ہیں، یہاں مہنگائی ہے. آپ انڈیا کی اکانومی دیکھیں، ہماری دیکھیں، آپ انڈیا کے پولیٹیکل حالات دیکھیں، ہمارے دیکھیں. اس کے باوجود یہ لڑکے جو ہیں یہ جاتے ہیں، پوری جان مارتے ہیں. ہمیں تو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے عوام کو. یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، ابھی بھی ہم ان کے کھیل دیکھ رہے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ تو اس کو تو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کے ساتھ.